محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما والحقنا بالصالحين. قابل قدر بزرگوں، میرے ایمانی بھائیوں، عزیز طلباء کرام، کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، خوف حق الفت محمد نہ چھوڑ اے نذیر. خوف حق الفت محمد نہ چھوڑ اے نذیر، منحصر ہے انہی دو لفظوں پہ سارا اسلام. ہمارے اکابرین میں دارالعلوم دیوبند کے اولین شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، یہ قرآن کریم کے مترجم بھی ہیں اور انہی کے شاگرد نے اس ترجمہ پر تفسیری حاشیے لکھے ہیں جس کو تفسیر عثمانی کہا جاتا ہے. بڑے بڑے علمی افراد اللہ نے ان کے ذریعے سے پیدا فرمائے. انگریز کا زمانہ ہے، بر صغیر پر انگریز کی حکومت ہے. اس کی حکومت کے خلاف برادران وطن کی جنگ ہے، جس میں مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، سارے متحد ہیں اور آزادی وطن کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس دوران اس اسلام کے بطل جلیل کو انگریز مالٹا جیل میں بھیج دیتا ہے. کئی سال وہاں رہے. اسی جیل میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی لکھا. لگ بھگ 5 سال کے بعد جب جیل سے رہا ہو کر آئے تو اسٹیشن پر لگ بھگ 500 علماء کرام استقبال کو کھڑے تھے.
اس کے بعد حضرت کو دارالعلوم پہنچایا گیا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی جیل اور اسیری کے زندگی میں پوری زندگی کا خلاصہ 2 باتوں میں بیان فرمایا، صرف 2 باتوں میں۔ ایک فرمایا کہ میں نے جیل کی کال پٹری میں خوب غور کیا، ذہن لڑایا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس وقت امت اسلامیہ تنزلی کا شکار ہے، پسپائی کا شکار ہے، ذلت اور رسوائی کی شکار ہے، اور ہر جگہ سے ضعف اور کمزوری کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ فرمایا کہ بہت غور و خوض کے بعد 2 باتیں اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی۔ فرمایا ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ امت قرآن کریم سے کٹ چکی ہے۔ قرآن مجید نے اس امت کو عزت عطا کی تھی، سیادت عطا کی تھی۔ اس قرآن مجید ہی کے ذریعے سے امت قائد بن کر ابھری تھی۔ جب قرآن عظیم پڑھنا چھوڑ دیا، جب قرآن عظیم سمجھنا چھوڑ دیا، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے احکامات چھوٹے۔ جب قرآنی احکامات زندگی سے نکل گئے تو اللہ کی نگاہ سے بندہ گر گیا، اور جب اللہ کی نگاہ سے بندہ گر جاتا ہے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، تو یہ ضابطہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے قعر مذلت میں ڈال دیتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن مجید بالکل ابتدا میں فرمایا ہدی للمتقین، اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے تعلق قائم کرنے والے لوگوں کے لیے قرآن مجید ہادی ہے، ہدایت ملے گی۔ تو جو ہدایت کا پرچہ تھا، جو ہدایت کی کتاب تھی، اس کو پس پشت ڈال دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت نہیں ملے گی، اور ہدایت کی جگہ گمراہی اور ضلالت آئے گی۔ تو آج امت کے اندر جو گمراہی کا مسئلہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ امت قرآن مجید سے کٹ چکی ہے۔ اگر یہ امت دوبارہ قرآن مجید سے تعلق قائم کر لے، لفظاً بھی معناً بھی، یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرے، قرآن مجید کی تلاوت کا، قرآن مجید کے پڑھنے کا اور قرآن مجید کے پڑھانے کا، پھر اس کا تعلق، کیونکہ ہر امتی کی زبان میں قرآن نہیں ہے، قرآن عربی زبان میں ہے،
تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کے معانی کو اور اس کے مطالب کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے ایسا نظام ہو جس نظام پر چل کر قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو ہر انسان سمجھ سکے۔ آج امت میں یہ دونوں چیزیں فرمایا کمزور ہو چکی ہیں۔ امت کے اندر اعمال کی کمزوری بھی آ گئی، عقائد کی کمزوری بھی آ گئی۔ فرمایا کہ دوسرا سبب اس امت کی کمزوری کا اور تنزلی کا مجھے یہ نظر آیا کہ اس امت کے اندر خانہ جنگی کا سسٹم چل رہا ہے۔ اس امت کے نوجوان کو علماء سے کاٹا جا رہا ہے اور غیر علماء کی طرف جوڑا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحیح دین ہمیں کہاں سے ملے گا؟ علماء کرام سے۔ قرآن کریم میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو، تم علم نہیں رکھتے ہو، تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو جاننے والا ہے وہ اہل علم ہے، وہ اہل عظمت ہے، اہل رفعت ہے، وہ علماء کی صف میں ہے۔ جو نہیں جانتا ہے وہ جہالت کے دائرے میں ہے۔ تو جو جہالت کے دائرے میں ہے وہ اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے علماء سے وابستہ ہو۔ فرمایا کہ دوسری وجہ امت کے زوال کی یہ نظر آ رہی ہے کہ امت کے اندر فرقہ بازیاں، تفرقہ بازیاں اور طرح طرح کی گروہ بندیاں ہیں اور پارٹیاں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، صحیح مسلک اور صحیح مزاج پر، صحیح نہج پر تو میں ہی ہوں، یہ دوسرے جھوٹے ہیں، غلط ہیں۔ جب یہ چیز ذہن میں آ گئی تو علماء سے کٹتا چلا گیا، نہ کہ علماء سے جڑا۔ اور دین دو چیزوں سے قائم رہا ہے اور دو ہی چیزوں سے دین قائم رہے گا، یعنی دین قوموں کے اندر دو ہی راستوں سے آیا ہے۔ ایک کتاب اللہ کے راستے سے آیا ہے اور ایک رجال اللہ کے راستے سے آیا ہے۔ کتاب اللہ قرآن مجید کہ انسان اس قرآن مجید سے جڑ جائے، اس کے الفاظ اور معانی کو بخوبی سمجھے، اس کی آیات کا مطالعہ کرے اور اس میں سمجھے کہ میرے لیے، میری قوم کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے عیال کے لیے، میرے متعلقین کے لیے، پوری امت مسلمان کے لیے اس میں کیا احکامات ہیں، نچوڑ نکال کے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرے۔ اور یہ چیز، یہ صلاحیت، یہ مادہ ہر آدمی کے مزاج میں نہیں ہو سکتا ہے، ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا ہے۔ جب ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا ہے تو جو غیر عالم ہیں وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرے، وہ ہو گئے رجال اللہ۔ جو غیر عالم ہیں وہ فقہاء کی طرف رجوع کرے،
دین کو سمجھنے والوں کی طرف رجوع کرے، وہ ہوگے رجال اللہ۔ جو غیر عالم ہے وہ محدثین کی طرف رجوع کرے حدیث کے باب میں، وہ رجال اللہ ہیں۔ تو دو ہی راستوں سے دین آئے گا امت کے اندر، ایک کتاب اللہ سے آئے گا اور ایک رجال اللہ سے آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن اور قرآن مجید کی تشریحات آپ نے 23 سالہ نبوت کے دور مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو سکھا دیا۔ ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی دنیا کے سامنے ایک ایسی جماعت تیار کر دی رجال اللہ کی، جس جماعت کے متعلق قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ آپ نے رضا کا تمغہ نصیب کیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہی وہ صحابہ کرام کی جماعت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا، جو نبی علیہ السلام کے براہ راست شاگرد، جو نبی علیہ السلام سے براہ راست نور کو حاصل کرنے والے، علم کو حاصل کرنے والے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے قلوب کو منتخب فرما لیا ہے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، انہی کے لیے اللہ کے ہاں سے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ کہیں فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک ھم المتقون، یہی لوگ اہل تقوی ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح یاب ہیں، کامیابی والے ہیں۔ اور امت کو بتلایا الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یاد رکھو میرے نام لیواؤ، یاد رکھو میرے عاشقوں، یاد رکھو میری امت کے نوجوانوں اور بزرگوں، الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال آسمان کے ستاروں جیسی ہے۔ ہر ستارے کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب و مہتاب ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا دمکتا آفتاب ہیں۔ اور آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ یہ صحابہ میرے ستارے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے۔ الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ چاہے ان میں خلفائے راشدین بالترتیب، جو تمام امت میں انبیاء کے بعد افضل ہیں بالترتیب، سب سے پہلے امت کے افضل ترین شخص سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بعد مقام فضیلت سیدنا عمر بن الخطاب الفاروق العظم رضی اللہ تعالی عنہ،
ان کے بعد سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر عشرہ مبشرہ جن میں یہ 4 صحابی بھی ہیں، اور وہ 10 صحابہ کرام، وہ 6 صحابہ کرام جن کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی ہی میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ اے میری امت کے نوجوانوں، اے میری امت کے بزرگوں، اور اے میرے نام لیواؤ، میرے عاشقوں، مجھ سے محبت رکھنے والوں، مجھ سے تعلق قائم کرنے والوں، علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میرا طریقہ، تم پر لازم ہے میری سنت، تم پر لازم ہے میرا مقدس طریقہ، وعلیکم بسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، اور جو میرے خلفاء راشدین ہیں جو ترتیب میں نے بتائی، اسی ترتیب سے خلفاء راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ فرمایا ان کا مبارک طریقہ بھی تم پر اپنانا لازم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس معیار کے ہادی ہیں، اس معیار کے راشدین ہیں کہ وہ نبوت کے مزاج کو سمجھے ہوئے تھے، وہ اسلام کے مزاج کو سمجھے ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام ان کے مبارک زندگی کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ میرے خلفاء اربعہ جو ہیں یہ کبھی بھی سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا معصوم عن الخطا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محفوظ ہیں۔ پھر آگے چل کے ہر صحابی، چاہے وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، یا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، وہ مقام رفیع اور وہ مقام بلند اللہ